بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور یہ ہے امتحان ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور آئندہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے یا نہیں سنبھالنا، اور جو ان کو رپورٹ سبمٹ کی جا رہی ہیں بلدیاتی الیکشن میں ہارنے کی، کیا وہی وجوہات ہیں اور کیا اس پہ تحقیقات کرنا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان؟ اگر تحقیقات ہو گئی تو کیا ہوگا، اور جو بنیادی نقطہ ہے اس پہ کوئی نہیں آ رہا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر وزیر اعظم عمران خان اور حکومت کی پالیسیاں درست ہوں تو پھر کوئی بھی، وہ کہتے ہیں کہ کھمبا بھی کھڑا کریں تو وہ بھی جیت جائے گا۔ یہ بالکل ماضی میں ہمارے ہو چکا ہے کہ اگر کسی بھی سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام میں پذیرائی ہو تو پھر ان کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ رشتہ دار ہو، وہ رکشہ ڈرائیور ہو، وہ ریڈی بان ہو، جس کو بھی کھڑا کریں گے وہ جیت جائے گا اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، 3-4 باتیں امپورٹنٹ ہوں گی، اس میں ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ابھی بھی صحیح بات نہیں بتائی جا رہی اور صحیح ادراک ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا جا رہا، اور وزیر اعظم عمران خان کے پاس شاید انفارمیشن کے سورسز کم ہو چکے ہیں اور ان تک نہیں باتیں پہنچ رہی، یا ان کے جو رائٹ لیفٹ لوگ ہیں وہ ان کو اس طرف جانے نہیں دے رہے اور ایک بند باکس میں موجود ہیں۔ تو صورتحال یہ، وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک ٹویٹ کیا، اپنی زبان کھولی ہے اس معاملے میں۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو رزلٹ اب تک آئے ہیں، 64 میں سے 58 نشستوں کے رزلٹ آ گئے، اور مزید اس میں تنزلی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی۔ جے یو آئی کی 21 نشستیں ہیں اور پی ٹی آئی کی 14 نشستیں ہیں۔ دوسری پوزیشن ہے آزاد ارکان، دوسری پوزیشن پہ پی ٹی آئی ہے۔ اے این پی کی 7 ہو گئی ہیں اور نون لیگ کی 3، جماعت اسلامی 2، پیپلز پارٹی اور تحریک اصلاحات 1، جبکہ 9 آزاد امیدوار فتح یاب ہوئے ہیں۔ یعنی جے یو آئی نمبر 1 پہ ہے، نمبر 3 پہ اے این پی ہے، اور اس کے بعد پھر آزاد امیدوار 9 ہیں، یہ ہیں۔ البتہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کو کوئی خاص ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ اب یہ نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اب اتنے بڑے پیمانے پہ کیا یہ صرف ایک نقطہ کافی ہے کہ رشتہ دار تھے اس لیے ہار گئے؟ نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیا کیا جی؟ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کیں جن کی قیمت چکانا پڑی، اور پھر یہ کہ امیدواروں کا انتخاب شکست کی بڑی وجہ بنی۔ لوکل باڈی الیکشن کی حکمت عملی کی خود نگرانی کروں گا، آئندہ انتخابات میں تحریک انصاف مضبوط ہو کر سامنے آئے گی، یہ انہوں نے کہا ہے، اور ان کو ایک رپورٹ بھی سبمٹ کر دی گئی، اور جو مقامی لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک دوسرے پہ اپنا پلو بچانے کے لیے، ہر کوئی اپنی سکن بچانے کے لیے وہ یہی کر رہا ہے کہ یہ رشتہ داروں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے۔ جب آپ ایک وسیع پیمانے پہ اگر آپ کوئی الیکشن لوز کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ صرف رشتہ دار، ان کی ایک وجہ ہوتی ہے رشتہ دار، لیکن اگر آپ کی کارکردگی گورنمنٹ کی بہت اچھی جا رہی ہو اور آپ کی پالیسیوں سے عوام کو، عامت الناس کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہو، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی رشتہ دار کھڑا ہے یا کوئی کھمبا کھڑا ہے یا کوئی اور کھڑا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صورتحال یہ ہے، اکانومی، معیشت، اصل چیز ہے مہنگائی، بے روزگاری، یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ایک معیشت دانوں کی ٹیم جڑی ہوئی ہے، وہ معیشت دانوں کی جو ٹیم ہے وہ ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل ہے، وہ پاکستان کے عام آدمی کے مسائل کو ایڈریس نہیں کر رہی۔ کئی وزرائے خزانہ تبدیل ہو چکے، حفیظ شیخ، اسد عمر صاحب سے لے کے حفیظ شیخ صاحب آئے، حفیظ شیخ صاحب کے بعد حماد اظہر صاحب آئے، حماد اظہر صاحب کے بعد شوکت ترین صاحب آئے، وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کو جن بنیادوں پہ تبدیل کیا گیا تھا وہ تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط نہیں ماننی، اور ہم نے ادروائز کوئی ایسے اقدامات کریں کہ ہم مشکل وقت کاٹیں لیکن یہ قرضوں سے بچیں، آئی ایم ایف سے بچیں اور اپنی معیشت کو بہتر کریں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اسد عمر صاحب کے ڈائیلاگ
کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور اس لیے ان کو پھر تبدیل کر دیا گیا۔ اسد عمر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ بڑے ریجڈ ہیں، اسٹرکٹ پالیسی رکھتے ہیں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں بنے گی، تو پھر حفیظ شیخ صاحب کو لایا گیا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پہ رضا باکر صاحب آئے تھے۔ مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ مسلسل یہ ہو رہا ہے، شرح سود میں ڈبل ڈیجٹ میں چلا گیا، شرح سود نمبر 1۔ اس کے بعد ڈالر کا ریٹ مسلسل ڈالر بڑھ رہا ہے، روپے کی قدر کمی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے 2 رول ماڈل تھے اور وہ دونوں کے بارے میں بڑی زبردست تقریریں بھی کرتے تھے، دونوں رہنماؤں کا، دونوں رول ماڈل کا ذکر بھی کرتے تھے۔ نمبر 1 تھے مہاتیر محمد ملائیشیا کے، اور ملائیشیا کے مہاتیر محمد، ان کے ساتھ وہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ مہاتیر محمد بھی وزیر اعظم عمران خان کو بہت لائک کرتے تھے، اور ملائیشیا، ترکی، انڈونیشیا ایک نیا بلاک بننے جا رہا تھا، اس پہ بھی عمران خان صاحب بڑے ایگریسو تھے اور جانے کے لیے، لیکن پھر سعودی عرب ناراض ہوا تو وہ چیپٹر کلوز کرنا پڑا اور بائی لیٹرل پہ اکتفا کرنا پڑا۔ تو مہاتیر محمد نے کیا کیا تھا؟ مہاتیر محمد کے اپنے انٹرویوز موجود ہیں، اور وہ انٹرویوز میں یہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ بھی پریشر آیا تھا جب ملائیشیا کی معیشت تباہ ہو گئی تھی، جب ان کو اقتدار ملا تھا تو ان پہ بھی پریشر تھا، آئی ایم ایف کا پریشر تھا۔ پھر یہ بھی بڑے بڑے سمجھدار جو معیشت دانوں کے جغادری ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جناب ڈالر اور جو ملائیشین کرنسی ہے اس کو آپ گورنمنٹ کنٹرول نہ کریں اور اس کو آپ فری چھوڑ دیں، مارکیٹ پہ چھوڑ دیں۔ تو مہاتیر محمد نے کہا کہ میں نے آئی ایم ایف کی تمام کی شرائط مسترد کرتے ہوئے میں نے طے کیا، اور میں نے ڈالر ورسز ملائیشین کرنسی اس کا ریٹ کئی سال تک فکس کر دیا، اور اس سے اوپر نیچے ہم نے نہیں جانے دیا، اور ہم کرائسس سے نکلے اور اپنی معیشت کو، اکانومی کو صحیح کیا۔ اور مہاتیر محمد کہتے ہیں کہ ان کا جو فیصلہ تھا کہ آئی ایم ایف اور غیر بین الاقوامی مالیاتی ادارے جو ہیں دیگر، ان پہ کے پریشر میں نہیں آنا بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، تو وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا رول ماڈل ہے، وہ کرتے تھے ذکر طیب اردوان کا۔ اب طیب اردوان کا کیا رول ماڈل ہے وہ بھی ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کل ترکی بھی اس وقت ان کی معیشت کو بھی جھٹکا لگا ہوا ہے، کووڈ کی وجہ سے تو ہے ہی ہے، لیکن ادروائز بھی ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ترکی میں بھی ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، مقامی کرنسی جو ہے اس کی لیرا مقامی کرنسی ہے وہ گر رہی ہے، اور بہت حد تک گر رہی ہے، اور مہنگائی کی شرح 4% تک۔ اب طیب اردوان کہتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 4% تک لے کے آنی ہے ہر صورت میں، اور اس سلسلے میں وہ غیر روایتی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مشورے نہیں مان رہے ان ٹیکنوکریٹس کے، ان معیشت دانوں کے، ان بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے، اور بڑے بڑے وہاں پہ موجود ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں آپ روایتی طریقے سے سوچیں، غیر روایتی سے نہ سوچیں۔ لیکن طیب اردوان کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ ہے ترکی میں مہنگائی کی شرح 21% تک پہنچ گئی ہے، 4% سے 21% تک، اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں ترک کرنسی لیرے کی قدر مسلسل گر رہی ہے۔ کتنی گر رہی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بہت زیادہ خوفناک حد تک۔ کچھ دن پہلے تک جو ترکی لیرہ تھا وہ 7.4 لیرے کا $1 تھا۔ 1 جنوری کو اس سال $1 7.4 لیرہ کے عوض آتا تھا، اور 3 مہینوں میں، پچھلے 3 مہینوں میں جو لیرہ ہے وہ اپنی نصف قدر کھو چکا ہے، اور گزشتہ پیر اس ہفتے کے شروع میں جو لیرہ ہے وہ اتنا گر گیا کہ $1 کا 17.4 لیرہ، $1 لینا ہے تو 17.4 لیرہ، کہاں 7 لیرہ اور کہاں 17 لیرہ، یہ اتنی گر چکی ہے، اور یہ ہے صورتحال اکانومی کی۔ طیب اردوان نے تقریر کی، اور تقریر میں انہوں نے کہا کہ شرح سود میں کمی سے وہ لیرہ کی قدر میں کمی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ معاشی خود مختاری کی جنگ رہے گی، کیونکہ وہ شرح سود نہیں بڑھا رہے۔ پاکستان میں شرح سود بڑھ رہا ہے، پہلے ڈبل ڈیجٹ میں گیا، بڑی مشکل سے نیچے آیا، اب پھر اوپر لے کے جایا جا رہا ہے شرح سود میں۔
شرح سود میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اسٹاک ایکسچینج نیچے جا رہا ہے، اس کا بٹھا بیٹھ رہا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پریزیڈنٹ طیب اردوان وہ کہتے ہیں یہ معاشی خود مختاری کی جنگ ہے، شرح سود میں کمی لاؤں گا، میں ہر صورت میں لاؤں گا، شرح سود میں اضافہ نہیں کروں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافہ ہوگا، بے روزگاری کے نئے مواقع ہوں گے، اور میں غیر روایتی طریقے سے اپنے طریقے سے چلوں گا اور یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ افراط زر مہنگائی کی شرح 30% تک وہ کہتے ہیں جی بڑھ سکتی ہے، اور 55% کمی لیرے میں آ گئی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور غیر روایتی بیانیے کا وہ دفاع کر رہے ہیں طیب اردوان، انہوں نے کہا کہ شرح سود میں اضافے سے مہنگائی بڑھتی ہے اور میں یہ کام نہیں کروں گا۔ شرح سود کم رکھنے کے وہ کہتے ہیں کہ جلد ہی ثمرات آئیں گے، کیونکہ لوگوں کو روزگار کے کاروبار کے لیے اچھا ماحول بنے گا تو ہی اکانومی چلے گی اور اس کا فائدہ ہوگا۔ اور افراط زر کی شرح 4% سے 21%، اور اس کے بعد اگلے وہ کہتے ہیں جی 20 سال سے وہ کہتے ہیں میں حکومت میں ہوں، اور یہ پہلے بھی ایک دفعہ وہ کہتے ہیں آیا تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ معیشت کی خود مختاری پہ ترکی معیشت کی خود مختاری پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ باہر سے لوگ حملہ آور ہیں، باہر کے ادارے حملہ آور ہیں، اور وہ کچھ اور منوانا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ پولیٹیکلی ہو رہا ہے، پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں ان غیر معقول حملوں کی وجہ سے میں پریشر میں نہیں آؤں گا، اور سرمایہ کی بیرون ملک منتقلی کا مطالبہ بھی انہوں نے مسترد کر دیا، انہوں نے کہ ایسی بھی کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا۔ اور البتہ وہ کہتے ہیں کہ کرنسی کی قدر میں کمی کرنے کا ہتھیار ترکی پر آزمایا جا رہا ہے، ماضی میں بھی آزمایا گیا، اب بھی آزمایا گیا، لیکن جب کرنسی اور قیمتیں مستحکم ہوں گی تو ہم ایک بار پھر جدید ترکی کے دروازے کھلتے دیکھ سکیں گے۔ یہ ہے وہ صورتحال، یہ ہے طیب اردوان، اور ان کو بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ غیر روایتی طریقے پہ نہ جائیں، آپ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے بس آپ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ ہے طیب اردوان کا ماڈل، اور یہ تھا مہاتیر محمد کا۔ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بنیادی فیصلے ہیں وہ کرنے نہیں، ڈالر اور روپے کو فری چھوڑ دیا گیا، اس کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں، شرح سود میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے نہ صرف بلکہ مہنگائی کوسوں دور چلی گئی ہے، اس کو کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، اور سیکنڈلی یہ کہ اسٹاک ایکسچینج مسلسل نیچے جا رہا ہے، اور جو اضافے جو سہولتیں دی گئی تھیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں، عام آدمی متاثر سے متاثر ترین ہو رہا ہے۔ تو یہ ان باتوں پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں آ رہا اور کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی ایٹ لارج۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ابھی بھی ان کو صحیح تصویر دکھانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے، فلاں چیز یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، ایکسپورٹ بڑھ گئی، امپورٹ یہ ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتوں سے عام آدمی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے چلیں کہ ڈالر کی خریداری پر اب ایک نیا قدغن لگائی گئی ہے۔ ایک تو یہ لگائی گئی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ $500 بھی آپ نے خریدنا ہے تو اس کے لیے بائیو میٹرکس ہوں گے۔ چلیں جی، یہ اچھی بات ہے، لیکن جو $500 جس نے خریدنے ہیں وہ ایک عام آدمی ہے، اس نے اپنی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کرنی ہیں، باہر سے کوئی آمدنی آ رہے، باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو وہ اس نے وصول کرنے ہیں۔ تو $500 والا منی لانڈرنگ نہیں کرتا، منی لانڈرنگ کرتا ہے 5 لاکھ والا، 50 لاکھ والا اور اوپر والے، اور وہ منی لانڈر پکڑے ہوئے ہیں، چلان سبمٹ ہو گئے ہیں، لیکن ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ عام آدمی جیل میں ہوتا ہے، خاص آدمی باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے ایک اقدام کیا ہے، اور وہ ہے کہ یومیہ $10,000 سے زیادہ اور سالانہ $1,00,000 سے زیادہ کی نقد یا ترسیلات زر کی صورت میں خریداری نہ کریں۔ یعنی ڈالر کی خریداری فکس کر دی گئی ہے، ایک آدمی، کمپنیوں کو بھی ہدایات جاری کر دی ہیں اور انڈیویجولز کو بھی، اور یہ ہے کہ ڈالر کی خریداری پر ایک خاص حد سے زیادہ خریداری پر پابندی اس وقت لگائی گئی ہے کہ جب ملک میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی ملک کی تاریخ میں کم ترین سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔
اور یہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، روایتی طریقہ سوچا جا رہا ہے، غیر روایتی طریقہ نہیں سوچا جا رہا، اور وزیر اعظم عمران خان اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں اور واپس اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی معیشت کو درست کرنا ہوگا اور معاشی پالیسیاں ایسی ہونی چاہیے جس سے عام آدمی تک فائدہ پہنچے، بڑے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے لیکن عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جتنی بھی رپورٹس آپ منگوا لیں، کوئی تحقیقات کر لیں، کچھ نہیں ہونا۔ اور بلدیاتی انتخابات اگر دوبارہ بھی اگلے مرحلے میں آپ خود بھی جائیں گے تو بھی لوگ آپ سے اس بارے میں سوالات پوچھیں گے، تو آپ کو واپس اپنے اصولوں کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔